بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک نیو ناول جس کا عنوان ہے مٹی کی امانت، اور یہ تحریر کیا ہے علیم الحق حقی صاحب نے۔ تو ناول شروع کرتے ہیں۔ کہانی ختم ہو چکی تھی۔ صفورہ کا احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔ یہ احساس بھی نہیں تھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ وہ تو کہانی کے آخری منظر میں گم تھی۔ وہ خود کو اس منظر میں موجود تھی، اس کا حصہ تھی، بلکہ اس وقت صفورہ بھی نہیں تھی۔ وہ عذرا تھی، کہانی کی ہیروئن، جو سب کچھ لٹا کر درد کے سلیب اٹھائے زندگی کے راستے پر تھکے قدموں سے چل پڑی تھی، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اسے کہاں تک اور کب تک چلنا ہے، اس کا سفر کب ختم ہوگا، زندگی کا انت کب کسی کو معلوم ہوا ہے۔ پاؤں تھک جائیں، جب شل ہو جائیں تب بھی رک تو نہیں سکتے۔ کہانی کے آخری صفحے سے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ تھا ہی اتنا اثر انگیز، اتنا جیسا جاگتا منظر، ایسا زندہ ماحول تھا کہ پڑھنے والوں پر طاری ہو جائے، کردار کی کیفیت پڑھنے میں اتر جائے، کردار کا دکھ پڑھنے والے کا دکھ بن جائے۔ دروازے پر دستک نہ ہوتی تو وہ نہ جانے کتنی دیر تک اسی طلسم کی اسیر رہتی۔ دستک بھی بس اتنا ہی کر سکی تھی کہ اسے اپنے وجود کا احساس ہو گیا۔ یہ پتہ چل گیا کہ وہ کہانی کے آخری منظر میں نہیں، اپنے گھر میں ہے۔ اس کے باوجود وہ ساکت و صامت بیٹھی رہی، دروازہ کھولنے کے لیے بھی نہیں اٹھ سکی۔ ویسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ اماں موجود ہیں، بڑبڑاتے ہوئے صحیح اٹھ کے دروازہ کھول دیں گے۔ ہوا بھی یہی، دروازے کھلنے کی آواز اور پھر آتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ یقیناً ابا تھے، اماں ان کے ساتھ ہی آئی تھی۔ اس ڈر سے کہ وہ اس کمرے میں نہ آ جائیں، صفورہ نے ڈائجسٹ بند کر کے ایک طرف رکھا، جس کا آخری صفحہ پڑھ لینے سے وہ نظروں کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس نے اپنے آنسو پوچھنے اور کہانی کی کیفیت کے سحر سے نکلنے کی کوشش کی۔ کسی حد تک تو وہ آزاد ہو گئی، لیکن پوری طرح سے اس سحر کو وہ توڑ نہیں سکی۔ ابا اور اماں برابر والے کمرے میں بیٹھ گئے تو اسے بے فکری ہو گئی۔ جانتی تھی کہ اب ابا، اماں اور ابا سے دنیا جہاں کی باتیں کریں گے، چنانچہ اس لیے فرصت ہی فرصت ہے۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنی سوچوں میں کھو گئی۔ اپنی کیا، در حقیقت وہ سوچیں مجیب انور کی تھیں، جس کی کہانی اس نے ابھی ختم کی تھی۔ سوچتے سوچتے وہ ڈوبنے لگی۔ مجیب انور بہت گہرے پانی میں پڑنے والے بھنور کی طرح تھا۔ بھنور میں پاؤں پڑتے ہی وہ چکرا کر ڈوبتی چلی جاتی۔ اس روز بھی یہی ہوا، وہ ڈوبتی چلی گئی، اور اچانک اس نے خود کو سطح سمندر پر پایا۔ وہ ٹہلتی ہوئی ایک طرف چلی، یکلخت جیسے جادو کے زور سے مجیب اس کے سامنے آ گیا، لیکن مجیب نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو سر جھکائے چل رہا تھا۔ کبھی وہ جھک کر کوئی سپی اٹھاتا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا اور دوبارہ ریت پر پھینک دیتا۔ وہ گرد و بیش سے پوری طرح بے خبر تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتی رہی اور اچانک ہی اس سے ٹکرا گئی۔ توازن دونوں کا بگڑا اور دونوں ہی گر گئے۔ مجیب نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ پہلے ہی سیر زدہ سی اسی تک رہ گئی۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، وہ بولا۔ آپ سپیاں چننے میں کھوئے ہوئے تھے، صفورہ نے کہا۔ جی ہاں، میں نے دیکھا تھا، آپ کو ادھر ادھر کا ہوش ہی نہیں تھا۔ ابھی تک وہ دونوں ریت پر ہی گرے ہوئے تھے۔ صفورہ اٹھ کھڑی ہوئی، گیلی ریت کپڑوں پر چپک گئی تھی، وہ اسے جھاڑنے لگی۔ مجیب بھی اٹھ گیا، لیکن اسے کپڑے جھاڑنے کا خیال نہیں آیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا میری بات کا۔ کیا جواب دوں؟ کچھ تو کہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو دیکھ رہی تھی، آپ کو میرا پتہ نہیں تھا۔ وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ چاہتی تو ہم دونوں گرنے سے بچ سکتے تھے۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جھنجھلا گیا۔ عجیب لڑکی ہیں آپ، جب گرنے سے بچ سکتی تھی تو بچی کیوں نہیں؟ میں گرنے سے بچنا ہی نہیں چاہتی تھی، صفورہ نے سادگی سے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ گر رہی تھی۔ کمال ہے بھائی، مجھے خواہ گر لیا آپ نے۔ لطف نہیں آیا آپ کو؟ مجھے گرنا پسند نہیں، گرنا کمزوری ہے، کبھی گرنا مقدر بھی ہوتا ہے، صفورہ نے آہ بھر کے کہا۔ جسے معلوم کہ اسے ہر حال میں گرنا ہے تو وہ گرنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں اس کے لیے خوشی ہو۔ میری سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آ رہی۔ مجیب کے لہجے میں بے بسی تھی۔ کمال ہے، حالانکہ اس سے بہت مشکل باتیں آپ اتنی آسانی سے بیان کر دیتے ہیں کہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائیں۔ مجیب نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ تو کہانی ہوتی ہے نا، آپ مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کہانی کی بنیاد بھی حقیقت پر ہی رکھی جاتی ہے، خواہ وہ حقیقت کتنی چھوٹی اور غیر اہم کیوں نہ ہو۔ مجیب انور کی نظروں میں پہلی بار ستائش جھلکی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، مگر میں کہانی کار ہوں، خود کو کہانی کا کردار بنانا پسند نہیں کرتا۔ مگر میں تو آپ کے ساتھ آپ کی کہانی کا کردار بن گئی۔ آپ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو کیوں نہیں ہو سکتا؟ مقدر سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ کیسی بات کرتی ہیں آپ؟ مجیب نے خفگی سے کہا۔ کہانی پر میرا اختیار ہے، مقدر بے بس کر کے مجھ سے کہانی نہیں لکھوا سکتا۔ چھوڑیں اس بات کو، آپ نہیں سمجھیں گے، صفورہ مسکرائی۔ چلیں چھوڑیں، مجھے گرانے پر معذرت نہیں کریں گی آپ؟ مجیب بھی مسکرا دیا۔ معذرت کیسی؟ گری تو میں، آپ تو سربلند ہی رہیں گے۔ میری سمجھ میں واقعی آپ کی باتیں نہیں آ رہی، شاید میں وقت سے پہلے، بہت پہلے پیدا ہو گئی ہوں، صفورہ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ یا شاید معاملہ تاخیر کا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور گفتگو کا رخ بدلا۔
सच्ची बात यह है कि अपनी बातें खुद इसकी समझ में नहीं आ रही थी। आप सिपियां तलाश कर रहे थे? सिपियां? मुजीब ने हैरत से उसे देखा। नहीं तो, मैं तो लफ्ज़ ढूंढता हूँ। सफूरा ने इसे अजीब सी नज़रों से देखा। और ये जो आप उठाकर देखते थे और फेंक देते थे, ये आम और पामाल लफ्ज़ थे। इनसे पूरी तरह बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं बचने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो आपको मोतियों की जुस्तजू है? मोती इतने आम, इतने अराज़ा कहाँ होते हैं? ऐसे लफ्ज़ों की जुस्तजू की जाए, एक जुमला लिखना भी आसान नहीं होगा। कहानी तो बहुत दूर की बात है। तो फिर कहानी की थीम को मोती समझ लो, इसलिए जुस्तजू करता हूँ, इधर उधर ढूंढता हूँ। वाह, सफूरा ने बेसाख्ता कहा। बहुत खूब। और ये आपके हाथ में क्या है? मुजीब ने हथेली खोल दी। हथेली पर एक सिप रखी थी। थीम है कहानी की। सफूरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, खाली लफ्ज़ है। तो इसे फेंक क्यों नहीं दिया? तुमने इसे गौर से नहीं देखा? ये आम सिप नहीं जिसमें पानी का कतरा बंद रहा हो, मुजीब ने कहा। ये एक ऐसी सिप है जिसमें यकीनन कभी मोती रहा होगा। सफूरा ने सिप को बहुत गौर से देखा। सिप वाकई खूबसूरत थी, ऊपर से हमवार और अंदर से कई रंग की, जैसे किसी ने रंगों के लहरिए बना दिए हों। खूबसूरत तो यकीनन है, इसने कहा, लेकिन यह आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें कभी मोती रहा होगा? ये रंगों की गवाही तुम्हारी समझ में नहीं आई। पानी का कतरा मोती बनने में रंगों के जैसे कीमियाई अमल से दो चार होता है। इसकी निशानियाँ सिप्पियों की दीवारों पर नक्श हो जाती हैं, वरना मोती के जाने के बाद सिप की कदर कैसे हो? गोया सिप की अपनी कोई अहमियत नहीं। सफूरा ने अफसुर्दगी से कहा। हाँ, अहमियत इस बात की है कि सिप के बतन में पानी का आम कतरा आया या बारिश का पहला कतरा। आम पानी वाली सिप आम होती है, सैल पर बिखरी रहती है। गुजरने वाले इस पर नज़रें डाले बगैर कदमों से रोनते हुए गुजर जाते हैं। कभी कोई एक लम्हे के लिए उठा ली तो फिर फेंक दिया जाता है, जैसे कोई आम सा लफ्ज़, जैसे कोई गाली। तो आप रंगीन सिप्पियों वाले लफ्ज़ जमा करते हैं? हाँ, मगर आम लफ्ज़ों के बगैर भी गुजारा नहीं होता, मजबूरी है, वरना दुनिया में आम लफ्ज़ और सिप्पियाँ ना होती। तो फिर आप क्या करते हैं? मैं आम लफ्ज़ों को जज्बों के रंग में रंग कर इस्तेमाल कराता हूँ। ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, हर बार थोड़ा सा अपना आप मारना पड़ता है। मुजीब ने आ भर के कहा। फिर पूछा, तुम कहाँ रहती हो? मैं तो बहुत दूर रहती हूँ। सफूरा ने इशारा किया। ये जो समंदर है ना, इसमें चलते जाएं, फिर बाएं जाने मुड़कर किनारे पर पहुँच जाएं। इसके बाद कई दिन कई रात खुश्की पर चलें तो मेरे घर पहुँच सकते हैं। यूँ कहो कि नहीं बच पहुँच सकता। मुजीब ने संजीदगी से कहा। बहुत बहुत दूर रहती हो तुम? जी हाँ, आप वहाँ कभी नहीं पहुँच सकते, इसीलिए तो मैं खुद चली आई। जानती हूँ कि मुझे खुद ही आप तक पहुँचना पड़ेगा। तुम आई कैसे? अपनी सोच की वजह से। मैं सोचती हूँ कि डूबना ही तो है, साहिल पर क्यों डूबूं? गहरे पानी में क्यों ना डूबूं? मगर गहरे पानी से डर भी लगता है। वो कहते कहते रुकी। वो अजीब सी कैफियत में बोल रही थी। इसे खुद भी पता न था कि वो क्या कह रही है। सो मैं भंवर की तरफ लपकती हूँ। भंवर का अपना एक लुत्फ़ है। जैसे तेज़ी से गोल घूमने वाले झूले में बैठती हूँ और हर चक्कर के साथ भंवर नीचे नीचे लिए जाता है, यहाँ तक कि पाँव ज़मीन पर लग जाते हैं। आज मैं समंदर के नीचे बिछी इस ज़मीन पर चलते चलते आप तक आ गई। अजीब बात है, मुझे झूलों से भी डर लगता है और भंवर से भी। मैं तो किसी के लिए भी ऐसा नहीं कर सकता। डर तो मुझे भी लगता है, शायद आपसे भी ज़्यादा। लेकिन ये मालूम हो गया कि किस्मत में गर्दिश लिखी है तो हर डर निकल गया। मैं नडर हो गई। मुकद्दर का किसी को क्या पता? आपको नहीं मालूम? कुछ लोगों का मुकद्दर नौश्ता दीवार भी होता है। और यूँ तो खुदा को भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन वाहिद इसका यकीन है जो ईमान कहलाता है। बहुत गहरी बातें करती हैं आप। वक्त और हालात की अनायत है। इसी लम्हे गहरे पानियों से उभरती हुई धीमी और मुंतशिर आवाज़ सुनाई दी। सफूरा, बेटी सफूरा। सफूरा चौंकी। मुजीब ने पूछा, ये आवाज़ कैसी है? पानी के पार से अब्बा पुकार रहे हैं, मुझे जाना है, फिर आऊँगी। सफूरा पानी की तरफ लपकी। अपना नाम तो बता दो। पीछे से मुजीब पुकारा। फिर आऊँगी तो बताऊँगी। वो पानी में उतर गई। इस बार भंवर से इसे ऊपर ले जा रहा था। वो पानी से उभरी रही थी कि अम्मा इसे पुकारते पुकारते कमरे में आ गई। बेटा, कहाँ खोई रहती हो हर वक्त? सफूरा ने बहुत तेज़ी से खुद को संभाला। क्या बात है अम्मा? ओहो, 1 घंटे से पुकार रही हूँ, अब पूछती हो कि क्या बात है? तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं तुम्हें। सफूरा उठ खड़ी हुई, हालांकि इसे चक्कर आ रहे थे। सुहाब दोबारा कमरे में आई तो चाय की प्याली जूं की तूं रखी थी। अरे आपने चाय नहीं पी? इसने कहा। मुजीब ने सर उठा के पहले इसे और फिर चाय की प्याली को देखा। मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुम चाय रख गई हो। वो बोला, चलो अब पी लो। जी नहीं, अब ये ठंडी बर्फ़ हो गई है। साहब ने प्याली को छूकर देखने के बाद कहा, मैं अभी लाती हूँ। लेकिन शायद मुजीब ने सुना नहीं। वो इससे पहले ही सर झुकाकर दोबारा लिखने में मसरूफ़ हो गया था। साहब दोबारा चाय लेकर आई तो लिखने में गुम था। साहब ने चाय की प्याली मेज़ पर रखी। इस बार ज़रूर पी लीजिएगा, इसने कहा। हाँ पी लूँगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। मुजीब ने सर उठाए बगैर कहा। सुहाब ने एश ट्रे को देखा जो सिगरेट के टुकड़ों से भर चुकी थी। इसने एश ट्रे ले जाकर डस्टबिन में खाली की। एश ट्रे दोबारा मेज़ पर रखते हुए इसने अजीब से लहजे में कहा, सुने,
میں ذرا بینک جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، مجیب نے بے دھیانی سے کہا۔ اس نے بھی اس بار سر نہیں اٹھایا تھا۔ صاحب کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ کو ٹٹول کر رقم چیک کی، پھر بیل بیگ میں رکھے اور آہستہ سے دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ صاحب کے لیے وہ وقت بہت کڑا ہوتا ہے جب عجیب کسی کہانی میں بری طرح انبلا ہو جاتا ہے۔ اس عرصے میں اسے دوسروں کا تو کیا، خود اپنا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ وہ بے حد چڑچڑا اور بد مزاج ہو جاتا تھا، حالانکہ عام حالات میں وہ بے حد خوش مزاج آدمی تھا۔ بہرکیف ازدواجی زندگی کے 10 برسوں میں وہ اس کی عادی ہو گئی تھی۔ پریشانی اس بات کی ضرور ہوتی تھی کہ کام کے دوران میں مجیب کی اسموکنگ ویسے ہی بڑھ جاتی تھی، مگر جب وہ کہانی میں ڈوبتا تو اسے خود بھی پتہ نہ چلتا کہ سگریٹ بجھانے اور سگریٹ جلانے میں 1 منٹ کا وقفہ بھی نہیں رہا۔ اس عرصے میں اس کی صحت بری طرح متاثر ہوتی اور صاحب کو اس بات کی بڑی فکر رہتی تھی۔ بل جمع کرانے کے بعد مرغیوں کے پنجے خریدتے ہیں زینوں اور اترتے ہوئے صاحب نے خود کو یاد دلایا، ان کے لیے سوپ بناؤں گی۔ عجیب اس وقت کہانی کی گلائی میکس لکھ رہا تھا۔ کردار جس جذباتی بحران سے، جس کیفیت سے گزر رہے تھے، وہ اس نے خود پر طاری کر رکھی تھی۔ جتنا کرب وہ سب مل کر جھیل رہے تھے، اتنا ہی وہ اکیلا جھیل رہا تھا۔ اس کی اپنی عجیب کیفیت تھی۔ قلم کی رفتار بہت تیز تھی، لیکن خیالات کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ کبھی اسے محسوس ہوتا کوئی بات ذہن کو چھو کر محو کھو گئی ہے اور اسے لکھ نہیں سکا ہے، تو اس پر بے بسی اور جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی۔ یہ اس کیفیت پر متضاد تھا جو کرداروں کے حوالے سے پہلے ہی اس پر طاری تھی۔ بے بسی اور جھنجھلاہٹ اس کیفیت کو ڈسٹرب کرتی تھی اور ارتکاز میں بھی خلل پڑتا تھا۔ جو صورتحال لکھی جا رہی تھی وہ اس قدر کشیدہ تھی کہ اس کا دل گھبرانے لگا۔ حلق یوں خشک ہوا کہ اس میں صاف کانٹے پڑتے محسوس ہوئے۔ اس نے جلدی سے قلم بند کر دیا، گھڑی کی طرف دیکھا۔ 12:30 بجے تھے۔ گویا مسلسل لکھتے ہوئے اسے 4.5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ صاحب ذرا مجھے پانی پلا دو، اس نے بیوی کو پکار کر آنکھیں بند کر کے اپنے پپوٹوں کو انگلی سے سہلانے لگا۔ 1 منٹ بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ میز پر پانی کا گلاس نہ پا کر اسے حیرت ہوئی۔ اتنی دیر میں تو صاحب کو پانی لے آنا چاہیے تھا۔ صاحب کہاں ہو بھائی؟ اس نے پھر پکارا۔ اس بار بھی جواب نہ ملا تو اسے تشویش ہوئی۔ ایک بار اور پکارنے کے بعد اس نے تسلیم کر لیا کہ صاحب باتھ روم میں گئی ہوگی، ورنہ اب تک آ چکی ہوتی۔ اس نے چند گہری گہری سانسیں لیں اور اپنا لکھا ہوا نامکمل صفحہ پڑھا۔ گلا خشک ہونے کا احساس ابھی بھی ستا رہا تھا، مگر وہ یوں خود اٹھ کر پانی پینے والا نہیں تھا۔ ویسے بھی کہانی اختتام پر تھی، اس کے بعد وہ آزاد ہوتا۔ ایسے میں کام چھوڑ کر اٹھنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے پانی کا خیال ذہن سے چھٹکا اور قلم کھول لیا، لیکن وہ کچھ لکھ نہیں سکا۔ وہ کہانی کے اختتام سے لبالب بھرا ہوا تھا، مگر سب کچھ منتشر تھا اور اس کے لیے کہانی کو چھوڑ کر اٹھنا ناگزیر تھا۔ وہ اٹھا اور سب سے پہلے پورے فلیٹ میں صاحب کو ڈھونڈتا، پھر مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور گٹا گٹ 2 گلاس پی گیا۔ حلق تر ہوا تو اسے ارتکاز کی فکر ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ارتکاز کے 2 عوامل تھے اس کے پاس، ایک VCR اور دوسرا ویڈیو گیم۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بچوں کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہاں چھوٹا ٹی وی اور بچوں کا ویڈیو گیم موجود تھا۔ اس نے سوئچ آن کیا اور گیم لگایا۔ 2 منٹ بعد وہ ٹینک کا گیم کھیل رہا تھا۔ صاحب نے بیگ سے چابی نکال کر بڑی آہستگی سے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور دبے قدموں میں اندر داخل ہوئی، لیکن بچوں کے کمرے میں چلنے والے گولوں کی آواز نے اسے بتا دیا کہ صاحب اس وقت ارتکاز حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ وہ مسکرائی۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ ایک طرف رکھا اور سب سے پہلے کچن میں گھس گئی۔ اس نے سوپ کی تیاری کی۔ سوپ کو چولہے پر چڑھانے کے بعد اس نے سیب کی فاشے بنا کر پلیٹ میں رکھیں اور پلیٹ لے کر بچوں کے کمرے کی طرف چل دی۔ مجیب کھیل میں ایسا منہمک تھا کہ وہ اسے اس کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ لیں یہ سیب کھا لیں، اس نے کہا۔ نہیں کھا سکتا، دیکھ نہیں رہی میرا ٹینک چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے؟ عجیب آدمی ہیں آپ، کھیل میں بچوں سے زیادہ انہماک ہیں آپ کا۔ مجیب نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید اس کی بات سنی ہی نہیں۔ صاحب اسے غور سے دیکھتی رہی۔ کتنی سختی سے جوائسٹک پکڑتے ہیں آپ، کتنے زور سے بٹن دباتے ہیں۔ 1 گھنٹہ کھیلنے تو انگوٹھا بھی پچک جائے، یہ کام آہستگی سے بھی تو کیا جا سکتا ہے، اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ نہیں کر سکتا، میں بالکل نہیں کر سکتا، مجیب نے دشمن کے ایک ٹینک کو نشانہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ سیب تو کھا لیں۔ نہیں کھا سکتا، دیکھ رہی ہو کیسی خطرناک صورتحال ہے۔ اچھا جی میں خود کھلا دوں، منہ بھی نہیں کھول سکتا، ٹینک مر جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں کھیل جیسا ارتکاز کہانی میں کیوں نہیں ہوتا آپ کا؟ صاحب نے کہا۔ اس لیے کہ کھیل کو میں انجوائے کرتا ہوں، اور کہانی کا مول جب بہت ٹینس ہو جائے، کرداروں کے دکھ ناقابل برداشت محسوس ہونے لگیں تو مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ میں وہاں سے نکل بھاگنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ذرا دیر اور ٹھہروں گا تو یہ میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ ٹینشن تو کھیل میں بھی ہوتی ہے، صاحب نے اعتراض کیا۔ ہاں مگر یہ احساس رہتا ہے کہ وہ ریئل لائف ٹینشن نہیں ہے۔
تصور آتی ہے اور اس کی کوئی حقیقی اہمیت ہی نہیں ہے، تو یہ بات تو کہانی پر بھی صادق آتی ہے۔ نہیں، میرے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ میرے لیے تو کہانی کی فضا، اس کا ماحول لائیو ہوتا ہے، جیتا جاگتا اور حقیقی۔ مجیب نے یہ بات کی۔ اس لیے جہاں کہانی میں شدید ٹینشن ہو، وہاں میں چھوٹے چھوٹے وقفوں میں لکھتا ہوں اور بھاگتا ہوں، ریلیکس کرتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں، پھر لکھتا ہوں اور پھر بھاگتا ہوں، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے تھک جاتا ہوں۔ صاحب نے ہنستے ہوئے اس کی بات پوری کر دی۔ ہاں یہی بات ہے، مجیب نے کہا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ ابھی ذرا دیر پہلے صاحب گھر میں نہیں تھی۔ یہ بتاؤ تم چلی کہاں گئی تھی؟ اس نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ میں بینک گئی تھی۔ کیا ضروری تھا؟ مجھے ایسے مرحلوں میں اس طرح چھوڑ کر مت جایا کرو۔ میں پانی کے لیے چلاتا رہا، آخر خود اٹھ کر پینا پڑا۔ ضروری تھا، بجلی کے بل کی ادائیگی کی آخری تاریخ تھی آج۔ بل ادا نہ ہوتا تو بجلی کٹ جاتی تو بڑی مصیبت ہوتی۔ میں آپ کی پہلی پکار پر پانی لاتی تو آپ گلاس دیوار پر دے مارتے، چلاتے مجھے گرم پانی نہ پلایا کرو۔ بجلی کٹ جاتی تو آپ پورے گھر میں دیوانہ وار ٹہلتے اور بڑبڑاتے۔ گھر میں روشنی بھی ہے اور ہوا بھی، مگر مجھ سے لکھا نہیں جاتا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ کیا پنکھے کی آواز کے لے پر کام کرتا ہوں میں؟ صاحب نے اس کی نقل اتاری۔ مجیب ہنسنے لگا۔ واہ بھائی، تم اداکار ہوتی تو غضب کی ہوتی، مگر رول صرف آپ کا ہی کر سکتی تھی، اداکاری کی صلاحیت نہیں ہے مجھ میں۔ مجیب سنجیدہ ہو گیا۔ تم بہت اچھی ہو صاحب۔ اس نے صاحب کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نہ ہوتی تو میں اتنا اچھا لکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہر چیز سے، ہر مسئلے سے بچا رکھا ہے تم نے۔ بچوں کے اسکول کا کوئی معاملہ ہو یا کسی بل کی ادائیگی یا گھر کا کوئی کام، تم خود ہی نمٹا لیتی ہو۔ بس جناب، زیادہ خوشامد کی ضرورت نہیں۔ صاحب نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچن بھی دیکھنا ہے، بچے آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی کام میں لگتا ہوں۔ مجیب میں اٹھ گیا۔ تینوں بچے گھر آئے تو گھر آوازوں سے بھر گیا۔ تینوں کے اپنے اپنے معاملات تھے، جن میں بس سے چھٹکارا پانا ہی مشترک تھا۔ بستے سے چھٹکارا پاتے ہی 4 سالہ غالیہ کچن میں جا گھسی۔ امی مجھے کچھ دیں، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ سب تیار ہے، ابھی لگاتی ہوں، صاحب نے کہا۔ لیکن اچھے بچوں کو اسکول سے آتے ہی یونیفارم اتار کر ہاتھ منہ دھونا چاہیے۔ چلو میں تمہارا ہاتھ منہ دھلاؤں۔ امی پہلے کچھ کھلائیں، بھوک بہت لگی ہے، غالیہ نے ضد کی۔ میں نے کہا نا، پہلے کپڑے بدلتے ہیں، پھر ہاتھ منہ دھوتے ہیں، اس کے بعد کھانا۔ صاحب اس کی انگلی تھام کر اسے کچن سے باہر لے آئی۔ باہر 6 سالہ حامد بستے سے نجات پاتے ہی فریج کھولے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کی بوتل تھی۔ کتنی بار منع کیا ہے کہ آتے ہی ٹھنڈا پانی نہ پیا کرو، صاحب نے اسے ڈانٹا۔ طبیعت خراب کرنے کا سامان کرتے ہو، اور دروازہ بند کرو فریج کا۔ امی بہت پیاس لگی ہے، حامی نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ 5 منٹ رک جاؤ، پھر پانی پی لینا، صاحب نے کہا اور غالیہ کا ہاتھ تھام کر اسے باتھ روم کی طرف لے گئی۔ 8 سالہ شاہد جوتے اور موزے اتارنے میں مصروف تھا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی وہ ابو کی اسٹڈی کی طرف چلا گیا۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام بیٹے۔ لکھتے ہوئے مجیب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ ابو، پتہ ہے آج اسکول میں کیا ہوا؟ بیٹے اس وقت میں بہت مصروف ہوں، بعد میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے جی ابو، شاہد نے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ مجیب نے سر جھکایا اور تیزی سے لکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ حامد اتنی جلدی جان نہیں چھوڑے گا۔ ہوا بھی یہی۔ 5 منٹ بعد حامد کمرے میں آیا۔ ابو ادھر دیکھیں۔ تمہیں سلام کرنا نہیں آتا بیٹے؟ مجیب نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ اسے بات کرنے کی مہلت مل گئی تھی، اس کا قلم چلتا رہا۔ حامد نے سلام کر کے ہاتھ بڑھایا تو وہ جملہ پورا کر چکا تھا۔ اس نے بیٹے سے ہاتھ ملایا۔ بیٹے باقی باتیں بعد میں ہوں گی، اس وقت میں کام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ابو، میں بعد میں بات کر لوں گا، حامد نے کہا۔ مجیب نے سکون کا سانس لیا، لیکن اس کا سکون عارضی ثابت ہوا۔ لیکن ابو، میں آپ کو 2 چیزیں دکھانا چاہتا ہوں، وہ بھی بعد میں دیکھ لوں گا بیٹے۔ نہیں ابو، یہ دونوں چیزیں تو دیکھنی ہی ہوں گی، پھر میں چلا جاؤں گا۔ مجیب نے بادل نخواستہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بیٹے کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اچھا دکھاؤ۔ ایک تو یہ سلیبس ہے امتحان کا۔ حامد نے 4 صفحوں کا کتابچہ اسے دکھایا۔ مجیب نے اس کتابچے کو دیکھا، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکا۔ اس کا ذہن تو کہانی میں الجھا ہوا تھا۔ بہت خوب، اس نے آہستہ سے کہا۔ بہت تگڑا سلیبس ہے، بس تم آج سے بلکہ ابھی سے پڑھائی شروع کر دو۔ اور دوسری چیز یہ دیکھیں، مجھے اسٹار ملا ہے۔ مجیب نے بیٹے کے ہاتھ کے پشت پر بنے اسٹار کو دیکھا اور اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ گڈ بوائے، ویل ڈن، اس نے کہا۔ اب جا کر کھانا کھاؤ۔ حامد گیا تو مجیب نے سکون کی سانس لی۔ ابھی ایک مرحلہ اور باقی تھا، مگر وہ اتنا مشکل نہیں تھا۔ مشکل ترین مرحلہ گزر چکا تھا۔ وہ پھر کہانی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باہر کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ دسترخوان لگ رہا ہے، گویا بچے کھانے میں مصروف ہونے والے تھے۔ وہ پرسکون ہو کر لکھنے لگا۔ قلم بڑی روانی سے چل رہا تھا۔ 1 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ صاحب اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں پیالی تھی۔ پیالی اس نے میز پر رکھ دی اور خود سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ پی لیجئے، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجیب نے سر کو تفہیمی جنبش دی، مگر اس کا ہاتھ نہیں رکا۔ ذرا دیر بعد اس نے پیالی اٹھائی اور ایک گھونٹ لیا۔ کیسی بے پرواہی کرتے ہیں،
صاحب نے کہا۔ ناک پکڑ کر اوپر دیکھیں۔ مجیب بری طرح کھانس رہا تھا، تاہم اس نے بیوی کی ہدایت پر عمل کیا۔ ذرا دیر میں حالت سنبھل گئی، البتہ چھوٹے چھوٹے ٹسکے اب بھی لگ رہے تھے۔ یہ کیسی چائے ہے؟ اس نے اٹھتے اٹھتے احجاج کیا۔ یہ چائے نہیں بے پرواہ آدمی، سوپ ہے، صاحب نے بھنا کر کہا۔ تو تمہیں پہلے ہی خبردار کر دینا چاہیے تھا مجھے، مجیب نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا۔ اور سوپ مجھے پسند ہی نہیں، مجھ سے نہیں پیا جاتا۔ ہاں، کوئی فائدہ مند چیز کیوں پی جائے گی؟ چلیں پی لیں، صاحب کے لہجے میں تحکم تھا۔ نہیں بھائی، یہ میرے بس کا نہیں، پی لیں، نہیں تو سگریٹ بھی نہیں پینے دوں گی، پیکٹ اٹھا کر لے جاؤں گی۔ مجیب نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن جان لیا کہ عافیت سوپ پی لینے میں ہی ہے۔ 5 منٹ بعد صاحب خالی پیالی لے کر کمرے سے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد غالیہ کمرے میں آئی۔ اس نے سلام کیا۔ مجیب نے جواب دے کر اس سے ہاتھ ملایا۔ کیا پروگرام ہے بٹیا کا؟ اس نے پوچھا۔ آپ کی گود میں بیٹھوں گی ابو، میں کام کر رہا ہوں بیٹا، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، بولوں گی بھی نہیں، بس گود میں بیٹھوں گی۔ مجیب مسکرایا۔ تو آ جاؤ۔ غالیہ چڑھ کر گود میں بیٹھ گئی۔ وہ کام میں مصروف ہو گیا۔ لڑکیاں ہوتی ہیں نرم، مجیب نے سوچا، یہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ غالیہ کام کے دوران بھی 10-15 منٹ کے لیے اس کی گود میں بیٹھ جاتی تھی، لیکن ڈسٹرب کبھی نہیں کرتی تھی۔ اس کے باوجود کہ 2 بھائیوں کی بہن ہونے کے ناطے وہ بھی لڑکا ہی بن گئی تھی۔ گڑیوں سے کھیلنا اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ گڑیوں سے زیادہ وہ گنوں میں دلچسپی لیتی تھی۔ لڑکیوں والے کپڑے بھی وہ بس اس کی محبت اور مربت میں پہن لیتی تھی، ورنہ اسے پینٹ شرٹ پہننا اچھا لگتا تھا۔ اس کے باوجود اندر کی نرمی نہیں دبی تھی۔ بیٹی کے متعلق سوچتے ہوئے مجیب کا دل ایک عجیب سی نرماہٹ اور طمانینت سے بھر گیا۔ ہاتھ اور تیز چلنے لگا۔ کوئی 15 منٹ بعد غالیہ کسمسائی۔ اب کیا بات ہے بٹیا؟ مجیب نے پوچھا۔ ابو، میں بھائیوں کے ساتھ جا کر کھیل لوں؟ ضرور بیٹا، جاؤ۔ غالیہ بھی چلی گئی۔ مجیب کا قلم چلتا رہا۔ ذرا دیر بعد صاحب نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ کھانا نہیں کھائیں گے؟ مجیب نے چند لمحے سوچا۔ بھوک تو بہت زور کی لگ رہی تھی، لیکن اس موڑ پر خود سے کہانی کو چھوڑنا ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے سوچا، اب جو کہانی کے بوجھ سے گھبرا کر اٹھوں گا تو کھانا کھا لوں گا، ذرا دیر بعد کھاؤں گا۔ اس نے صاحب سے کہا۔ صاحب نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ مجیب نے کہانی کی ٹینشن سے گھبرا کر قلم بند کیا تو 3:15 بجے تھے۔ اس نے باہر نکل کر صاحب سے کہا، لاؤ بھائی کھانا کھلاؤ۔ صاحب بھی اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک؟ بھوک ہی نہیں تھی، صاحب نے کہا۔ یہ مت کیا کرو پلیز، میرے لیے بوجھ ہو جاتا ہے۔ کہانی قریب الختم ہوتی ہے تو میں بالکل بے ترتیب ہو جاتا ہوں، تم کھانا کھا لیا کرو۔ اب شاہکار ڈائجسٹ کا اگلا شمارہ آنے تک فرصت ہی فرصت تھی، مگر پچھلے شمارے میں شائع ہونے والی مجیب انور کی کہانی کا طلسم ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ عجیب جیتی جاگتی فضا تھی۔ اس کہانی کے صفورہ کے گھر کے تمام کام کاج کرتی، ہر ایک سے باتیں کرتی، مگر اسی فضا میں رہ کر وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ شام کو گھر کے کام سے نمٹ کر رات سونے تک اس کے پاس کافی وقت ہوتا تھا۔ وہ مطالعے کی عادی تھی، لیکن اب اس سے کچھ پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بس اس کہانی کے بارے میں سوچتی رہی، اور سوچتے سوچتے اس کی ذہنی روح کہانی کے خالق کی طرف مڑ جاتی۔ وہ مجیب انور کے بارے میں سوچنے لگتی۔ سوچتی تو وہ پہلے بھی تھی، مگر وہ اب گہرائی میں سوچتی تھی۔ اس کا تجسس بہت بڑھ گیا تھا۔ شاہکار ڈائجسٹ اور مجیب انور سے یہ تعلق 3 سال پرانا تھا۔ 3 سال پہلے وہ پاکستان گئی تھی۔ وہاں لاہور میں اس کے تایا رہتے تھے۔ لاہور میں ابتدا میں وہ بہت خوش رہی، شاید اسی لیے کہ گھومنے پھرنے کا خوب موقع ملا تھا۔ صابر بھائی نے تمام تاریخی مقامات دکھائے، مگر اس کے بعد اس کا دل گھبرانے لگا۔ 20 دن ہو گئے تو اس نے اماں سے کہا، اماں اب واپس چلے نا۔ اماں تو ہکا بکا رہ گئیں، اتنے برس بعد تو آنا نصیب ہوا ہے، اور کیا پتہ اگلی بار موقع ملے نہ ملے۔ 3 مہینے کا ویزا ہے، 3 مہینے گزار کر ہی چلیں گے۔ میرا دل نہیں لگ رہا ہے اماں۔ یہ باتیں بھابھی نے بھی سن لی تھیں۔ شام کو صابر بھائی گھر آئے تو بھابھی نے ان سے کہا، صفورہ کا دل نہیں لگ رہا۔ صابر بھائی بہت مہربان اور شفیق آدمی تھے۔ انہوں نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ کیا بات ہے، تمہارا دل کیوں نہیں لگتا یہاں؟ بھائی، وقت گزارنا ہی مشکل ہو جاتا ہے یہاں، اس نے سادگی سے کہا۔ تو گھر میں VCR موجود ہے، فلمیں دیکھ لو ڈٹ کر۔ یہ فلمیں تو ہم وہاں سینما بھی دیکھ سکتے ہیں بھائی، مگر دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ بولے۔ آپ کو شاید برا لگے، لیکن یہاں جس طرح بھارتی فلمیں دیکھی جاتی ہیں، مجھے بہت رنج ہوتا ہے اس سے۔ میرا تصور تو پاکستان کے بارے میں کچھ اور تھا۔ صابر بھائی کھسیا گئے۔ آخر نکلے نا ہندوستانی؟ انہوں نے نرم لہجے میں بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ طنز کیا۔ جی نہیں، بھارت میں رہنے والے مسلمان پاکستان سے جتنی محبت کرتے ہیں، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس نے بڑے جوش سے کہا۔ دل دکھتا ہے تو اپنائیت سے شکایت کرتے ہیں، وہاں کوئی پاکستان پر ایسا طنز کرے جس کا جواب نہ بن پائے تو بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اب سونیا گاندھی نے کیسا زہر اگلا تھا انہی فلموں کے حوالے سے۔ انہیں فخر ہے کہ انہوں نے ثقافتی اعتبار سے پاکستان کو فتح کر لیا ہے۔ وہاں کے گانے یہاں زبان جو عام ہیں، اب تو یہاں وہ الفاظ بھی بولے جانے لگے ہیں جو ہندی فلموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ صابر بھائی کو سونیا گاندھی کے بیان یاد تھا، وہ شرمندہ ہو گئے۔ خیر، اب ایسا نہیں ہے، مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے صابر بھائی، یہ قومی حمیت ہے
کہ بھارت کی جائز تعریف بھی بری لگتی ہے، مگر بھارتی فلمیں بھی نہیں چھوڑی جاتی۔ اب تو آپ کا قابل فخر ٹیلی ویژن بھی بھارتی چینلز کی نقل کر رہا ہے، بلندی سے پستی میں آ گرا ہے۔ یہ احساس سے کمتری کمایا ہے آپ لوگوں نے۔ ارے بھائی، تم تو سیاسی لیڈر بن گئی۔ نہیں بھائی، بس بات اتنی سی ہے کہ ہم بھارتی مسلمان تو پاکستان کو اپنی آخری امید سمجھتے ہیں۔ ہمیں کوئی پریشانی ہو تو ہم پاکستان کے لیے استحکام اور سربلندی کی دعا کرتے ہیں۔ پاکستان کی سربلندی ہماری سربلندی ہے، مگر یہاں یہ حال کہ بھارت کے ثقافتی یلغار کے سامنے سرنگو بیٹھے ہیں۔ تم نے تو بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ بھائی، دن بھر کی محنت کے بعد تھکا ہارا آدمی شام کو گھر واپس آئے تو کہیں جانے کی ہمت نہیں ہوتی نا، اور تازہ دم ہونے کے لیے تفریح ضروری ہے۔ سو گھر بیٹھ کر ایک فلم دیکھ لیتے اور کیا کریں؟ کیوں مطالعہ نہیں کر سکتے؟ مطالعہ؟ صابر بھائی کا منہ کھل گیا۔ مطالعہ کون کرتا ہے یہاں؟ کتابیں ہی اتنی مہنگی ہیں، تو جو قوم مطالعے کو چھوڑ کر گھٹیا فلمیں دیکھے گی اس کا کیا حال ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہے۔ اس بار صابر بھائی کے بجائے بھابھی نے جواب دیا۔ ان کے لہجے میں صابر بھائی کے لیے ملامت تھی۔ تو تمہیں کتابیں چاہیے نا؟ صابر بھائی نے گھبرا کر موضوع بدلا۔ صابر بھائی اسے کتابیں لا کر دینے لگے، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ کتابیں اچھی بھی تھیں، مگر ایسی بھی تھی کہ کم از کم وہ ان کی وجہ اشاعت میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر ایک دن صابر بھائی اس کے لیے شاہکار ڈائجسٹ لے آئے۔ اس نے پڑھا اور بہت متاثر ہوئے، خاص طور پر مجیر انور کی کہانی سے اس کے دل کو چھو لیا۔ حیرت ہے کہ تم نے ڈائجسٹ پہلے کبھی نہیں پڑھا، صابر بھائی بولے۔ حالانکہ ہمارے ہاں چھپنے والی ہر کہانی فوراً ہی بھارت کے کسی نہ کسی ڈائجسٹ میں شائع ہو جاتی ہے۔ جی مجھے معلوم ہے۔ یہ بھی بھارتی پبلشرز کا احسان ہے کہ وہ مصنف کا نام تبدیل نہیں کرتے۔ میں بھارتی ڈائجسٹ اسی لیے نہیں پڑھتی کہ مجھے چوری اور بددیانتی سے سخت نفرت ہے۔ صفورہ نے گہری سانس لے کر کہا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ڈائجسٹوں میں چھپنے والی کہانیوں کا معیار اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں قیام کے دوران میں صفورہ کو جتنے بھی پرانے شاہکار ڈائجسٹ مل سکے اس نے پڑھ ڈالے۔ واپسی کے موقع پر اس نے صابر بھائی سے وعدہ لیا کہ وہ ہر ماہ باقاعدگی سے شاہکار ڈائجسٹ بھجواتے رہیں گے، اور انہوں نے یہ وعدہ نبھایا بھی تھا۔ اب مجیب انور کی کہانیاں شوق سے پڑھتے پڑھتے وہ خود مجیب انور کے بارے میں بہت سنجیدگی سے، بہت گہرائی سے سوچنے لگی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ کوئی جذباتی قسم کی کچی عمر کی لڑکی نہیں تھی کہ صرف تحریر کی وجہ سے ایک ایسے رائٹر کی محبت میں گرفتار ہو جاتی جسے اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اردو ادب میں ایم اے کیے ہوئے بھی اسے 6 سال ہو چکے تھے۔ اگر ابا نے اجازت دے دی ہوتی تو اب تک ڈاکٹریٹ کر چکی ہوتی۔ اس کی عمر اب 30 سال کی تھی۔ مجیب انور کے بارے میں تجسس بیدار ہوا تو اس نے بے حد منطقی انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے پاس حوالہ صرف اس کی تحریر، اس کے اسلوب کا تھا، مگر یہ کوئی چھوٹا اور کمتر حوالہ ہرگز نہیں تھا۔ شخصیت آدمی کی تحریر میں ضرور آتی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ مسحری پر لیٹے لیٹے اس نے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے میں اپنے چہرے کی جگہ اسے ایک مردانہ چہرہ نظر آنے لگا، مگر وہ خد و خال سے محروم تھا، اور خد و خال اسے ہی کھوجنے والے تھے۔ اس کے ذہن میں پہلے سوال نے سر اٹھایا، مجیب انور کی عمر کتنی ہوگی؟ اس بات کی بہت زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ عمر اس کی کچھ بھی ہو سکتی تھی۔ پچھلے 10 سال سے وہ برابر لکھ رہا تھا۔ لکھنے والوں کو منظر عام تک آنے میں خاصا وقت لگتا ہے۔ کم ہی خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ کم عمری میں ہی چھپنے لگیں۔ اگر مجیب انور نے 40 کی عمر سے بھی لکھنا شروع کیا تھا تو وہ 50 کا ہوگا۔ فنکاروں کے لحاظ سے 50 سال زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ اسی لمحے اس نے اپنے عکس کو دیکھا۔ وہ خود ستائی کے بغیر پوری سچائی سے کہہ سکتی تھی کہ وہ 25 سے زیادہ کی ہرگز نہیں لگتی۔ کوئی کاٹھی ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی عمر اثر ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس نے ایسے لوگ بھی دیکھے تھے جو کم عمری میں بڑے لگتے رہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھی تازہ دم ہوتے گئے۔ کم عمر لگنے کا کیا پتہ مجیب انور بھی ایسا ہی ہو۔ پھر یہ بھی تھا کہ مجیب انور بے حد تواتر سے چھپتا تھا، اور شاید اس سے زیادہ تواتر سے لکھتا تھا، اور جس طرح کہانیاں وہ لکھتا تھا وہ سطحی ہرگز نہیں ہوتی تھی۔ وہ بہت گہرائی میں سوچ کے محسوس کر کے لکھی جاتی تھی۔ ان میں ایسا سحر ہوتا کہ پڑھنے والا اس کا اسیر ہو جاتا تھا۔ کرداروں کی کیفیت پڑھنے والے پر طاری ہو جاتی تھی۔ اسی ایک بات سے کئی باتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس سے مجیب انور کی شخصیت پر روشنی پڑتی تھی۔ یقینی طور پر بہت حساس اور درد مند انسان تھا۔ اس کے سینے میں ایک محبت بھرا دل تھا، کیونکہ محبت اس کا خاص موضوع تھا۔ اس کا مشاہدہ غضب کا تھا۔ اس کی کہانیوں کی جزازیات اس کی گواہی دیتی تھی، اور اس کا نقیل بے حد زرخیز تھا۔ اتنا زرخیز کہ جہاں وہ نقیل لکھتا ہوگا، پڑھنے والے کو اس پر بھی حقیقت کا گمان گزرتا ہوگا، اور وہ یقیناً شدت کا آدمی ہوگا۔ یہاں پہنچ کر صفورہ رکی اور اس نے خیالی چہرے میں خد و خال بھرنے شروع کیے۔ خواب دیکھتی ہوئی گہری خوبصورت اسحاس آنکھیں، اور جن میں مقابل کو انداز کی گہرائی میں دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ ان کے اوپر تیکھی بھویں، کشادہ پیشانی جسے چھدرے ہوتے ہوئے بالوں نے اور کشادہ کر دیا، کھڑی ناک، خودداری کا نشان، متناسب جبڑے، چھوٹی مگر مضبوط ٹھوڑی، بھرے بھرے ہونٹ جن کے گوشے نیچے جھکے ہیں۔ خالی چہرہ مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے پہلو سے کچھ رنگ دیکھنے تھے۔
اور اس قدر انوالو ہو کر اتنا زیادہ لکھنے والے کے پاس تو اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوتا ہوگا، گویا وہ بے پرواہ ہوگا۔ شیپ بڑا ہوا، لباس بے ترتیب، اس کے بیوی بچے بھی ہوں گے، وہ یقیناً اس سے محبت کرتا ہوگا، لیکن اظہار کا موقع نہیں ملتا ہوگا۔ بیوی بچے اس سے شاکی رہتے ہوں گے، ایسی مصروفیت میں سوشل لائف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بہت لوگوں سے محبت کرنے کے باوجود خود محبت سے محروم ہوگا۔ اب ایک مکمل خاکہ صفورہ کے سامنے تھا۔ اچانک اس کا دل اس زور سے دھڑکا کہ وہ خود بھی چونک اٹھی۔ ایک ثانے میں اسے احساس ہوا کہ اسے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے، محبت ایک ایسے خاکے سے جو اس نے خود بنا لیا تھا اپنے تصور کی زندگی میں، لیکن اس خاکے کا نام مجیب انور تھا۔ اب چاہے وہ حقیقت میں اس خاکے سے مختلف ہو، مگر اس سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں جان گئی تھی کہ محبت سے محروم ہو، اس نے آئینے میں نظر آنے والے مردانہ عکس سے کہا، لیکن فکر نہ کرو، میں اتنی محبت کروں گی تم سے، اتنی محبت کہ تم سیراب ہو جاؤ گے اور میری محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس نے اٹھ کر پیڈ اور قلم سنبھالا اور مجیب انور کو خط لکھنے بیٹھ گئی۔ خط وہ شاہکار ڈائجسٹ کی معرفت پوش کر سکتی تھی۔ سر میں خوب اچھی طرح سے تیل لگانے کے بعد صاحب نے مجیب سے پوچھا، درد کچھ کم ہوا؟ نہیں بھائی، آنکھ کے ڈھیلے میں شدید درد ہے، مجیب نے کراتے ہوئے کہا، اور کن پٹی سے ہوتا ہوا گردن تک آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے گردن میں جھٹکا آیا ہو، ایک طرف سر پورے کر کے وزن لکھتے ہیں، ممکن ہے، مجیب نے بے دلی سے کہا۔ اچھا اٹھ کر بیٹھے، میرے پاس کسی کا بخشا ہوا عمل ہے گردن کے لیے، چھوڑو نا، آپ ہی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ اٹھیں تو۔ صاحب کے اصرار پر مجیب اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صاحب نے اسے ایک خاص انداز میں بٹھایا۔ دیکھیے گا، ابھی ڈگڈگی بجنے کی سی ہلکی سی آواز آئے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آواز؟ مجیب گھبرا کے کہا، کہیں گردن ہی نہ توڑ دینا میری۔ اپنی گردن سے زیادہ عزیز ہے آپ کی گردن، صاحب نے کہا۔ آدمی سے چیزیں وہی ٹوٹتی ہیں جن کی زیادہ پرواہ ہوا اسے۔ اچھا اب فضول باتیں نہ کریں۔ صاحب کچھ پڑھنے لگی۔ اس نے ایک ہاتھ مجیب کے سر پر اور دوسرا ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور ہلکا سا جھٹکا دیا۔ مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، مجیب نے بے حد طمانینت سے کہا۔ آواز کہاں سے آئے گی؟ کچھ ہوا ہی نہیں، صاحب نے بھنا کر کہا۔ جسم کو ڈھیلا چھوڑے نا۔ ڈھیلا ہی تو چھوڑا ہوا ہے۔ صاحب نے کئی بار کوشش کی لیکن بات بنی نہیں۔ اس سے غصہ آنے لگا۔ آپ ریلیکس نہیں کر سکتے؟ کرتا تو ہوں۔ بالکل نہیں کرتے، جسم ہر وقت تنا رہتا ہے، ستار کے تار کی طرح۔ یہ تو بہت خراب بات ہے، اعصاب کو سکون دیتے ہی نہیں ہیں آپ۔ اپنے اختیار میں تھوڑا ہی ہے، مجیب نے گہری سانس لے کر کہا۔ کسی دن ستار کے بہت تنے ہوئے تار کی طرح ٹوٹ بھی جاؤ گے۔ صاحب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی بات نہ کیا کریں، فرصت میں خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کیا کریں، جسم کو آزاد چھوڑ دیا کریں۔ کوشش تو کرتا ہوں مگر بنتا نہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اعصاب بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ کوئی وجہ، کوئی خوف ہے آپ کو؟ مجیب چند لمحے سوچتا رہا۔ ہاں شاید خوف ہی ہے، اور بچپن سے ہے۔ میں ہارٹ ہونے سے بہت ڈرتا ہوں، جذباتی طور پر اور جسمانی طور پر بھی، اور شاید ہر وقت خود کو دونوں طرح کے خطرات کی زد میں محسوس کرتا ہوں، چنانچہ اعصابی اور جسمانی دونوں طرح کے تناؤ کا شکار رہتا ہوں۔ دیکھیں، کوئی نقصان پہنچنا ہی ہے تو اس سے آپ بچ نہیں سکتے، لیکن یوں زیادہ نقصان پہنچنا، خوف ایسی دیمک ہے جو آدمی کو اندر ہی اندر چاٹ جاتی ہے۔ جانتا ہوں، بچنے کی کوشش کرتا ہوں مگر بچ نہیں پاتا، مجیب نے لیٹتے ہوئے کہا۔ بس اب سو جاؤں گا، درد بھی کم ہو گیا ہے۔ صاحب اسے دیکھتے رہی۔ مجیب نے بہت سختی سے آنکھیں میچ لی تھیں، اس بچے کی طرح جو خود کو سوتا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھیں بھی اتنی سختی سے بند کی ہیں؟ وہ بولی، ہر کام بہت سختی سے کرتے ہیں آپ۔ قلم پر بھی گرفت اتنی سخت ہوتی ہے کہ انگوٹھا پچک جاتا ہے۔ یہ سختی نہیں، شدت ہے، اور میں شدت پسند ہوں۔ مجیب نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا۔ مجیب شدت پسند ہے؟ عجیب بات ہے، جس کو چاہا ہے اسے شدت سے چاہا ہے فراز۔ سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا۔ لائیں انگوٹھا دکھائیں، صاحب نے کہا اور اس کے دبے ہوئے انگوٹھے کو سہلانے لگی۔ لیکن یہ بات واضح تھی کہ جیسے ہی اس نے مجیب کے انگوٹھے کو چھوا، اس کا جسم تن گیا تھا۔ میرا شوہر لمس سے بھی خوف زدہ ہے، اس نے افسردگی سے سوچا۔ شاید اس کو ہائپر سینسٹیوٹی کہتے ہیں۔ انگوٹھے کو سہلاتے سہلاتے اس نے پوچھا، کہانی کتنی رہ گئی ہے؟ انشاءاللہ کل دوپہر تک مکمل ہو جائے گی، مجیب نے نندا سی آواز میں کہا۔ صاحب چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے پوچھا، کل دفتر جائیں گے؟ اس بار کوئی جواب نہ ملا۔ مجیب سو چکا تھا۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ 1 منٹ کے اندر وہ سو جاتا تھا اور اس کی نیند بہت گہری ہوتی تھی۔ شاید اللہ نے یہ کرم نہ فرمایا ہوتا تو وہ اپنی حساسیت اور خوف کے ہاتھوں بہت پہلے مر چکا ہوتا۔ کمال احمد نے ایک نظر اپنے سامنے رکھ مسودے کو دیکھا اور پھر نظریں اٹھا کر مجیب انور کو دیکھا۔ کہانی مکمل ہو گئی؟ جی ہاں جناب۔ کمال احمد چند لمحے خاموش رہے۔ یہ ان کا خاص انداز تھا۔ مجیب انور اس کا مطلب خوب سمجھتا تھا۔ بالآخر کمال احمد نے کہا، یہ کہانی 2.5 ماہ میں مکمل ہوئی ہے۔ جی کمال صاحب۔
اٹس ناٹ اٹ ٹو مچ، میں نے اس سے مطمئن ہوں کہ میں اسے جتنا اچھا لکھ سکتا تھا اس سے کم اچھا نہیں لکھا ہے۔ پھر بھی مجیب صاحب، کمال احمد کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ آپ جانتے ہیں کمال صاحب کہ میں کہانی کے دوران کہیں آنا جانا پسند نہیں کرتا کہ ارتکاز ختم ہو جاتا ہے، مگر کہیں کہیں مجبور ہو جاتا ہوں، اور درمیان میں میرے ہم زلف کینیڈا سے 5 سال بعد آئے تھے، ان سے ملنے جانا پڑا۔ وہاں سے جو سلسلہ ٹوٹا تو 20 دن میں قلم کھولے بیٹھا رہا، لیکن کچھ لکھ نہیں سکا۔ آپ خود سوچیں، یہ پروفیشنل اپروچ تو نہیں ہے گستاخی ماخ کمال صاحب؟ آپ اس بات کو یوں کہیں کہ یہ کمرشل اپروچ تو نہیں ہے، کیونکہ پروفیشنل اپروچ تو یہی ہے۔ مجیب نے دھیمے لہجے میں کہا، پروفیشنل ہونے کے ناطے مجھے کہانی کی بہتری کو ترجیح دینی تھی، جلد بازی کرتا تو ایک اچھی کہانی تباہ ہو جاتی۔ چلیں یوں ہی صحیح، کمال احمد نے پرسکون لہجے میں کہا، ڈائجسٹ بھی تو کمرشل ہی ہوتا ہے، مجھے ہر ماہ ایک مخصوص تاریخ پر پرچہ مارکیٹ میں دینا ہوتا ہے، ہم ٹائمز فیکٹر کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے۔ آپ ایک کی بجائے 2 کہانیاں دیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی اور مجھے فائدہ بھی ہوگا۔ مجیب نے جلدی سے کہا، میری آمدنی دگنی ہو جائے گی۔ اب آپ سوچیں گے کم لکھنے میں نقصان آپ کا نہیں ہے، میرا ہے۔ اس دور میں کون ہے جو زیادہ پیسہ نہیں کمانا چاہتا، مگر یہ میں قربانی معیار کی خاطر دیتا ہوں۔ نقصان میرا بھی ہے مجیب صاحب، کمال احمد نے زور دے کر کہا، ضرورتوں کے تحت آپ ایڈوانس بھی تو لیتے ہیں، کم لکھنے کی وجہ سے وہ برابر نہیں ہو پاتا۔ مجیب لاجواب ہو گیا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، آپ نے ہمیشہ مجھے عزت دی، ضرورت پڑنے پر میری مدد کی، آپ کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر۔ میرے لیے کہانی پر سمجھوتا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ کا حکم ٹالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ آج آپ مجھے حکم دے دیجئے کہ مجھے معیار کو بھول کر زودہ نویسی اختیار کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ کہانیاں لکھنی ہیں، شاید اس کے بعد میں یہ سمجھوتا کر سکوں، مگر آپ کا حکم ضروری ہے۔ کمال احمد اس بار خاصی دیر خاموش رہے، پھر وہ مسکرائے، نہیں مجیب صاحب، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، آپ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، میں اس کی ناقدری تو نہیں کر سکتا۔ پھر اب آپ ذاتی طور پر بھی مجھے عزیز ہیں، آپ لکھتے رہیے، اللہ مالک ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ مجیب انور کے لہجے میں سچائی تھی۔ صاحب قالین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، اس کے سامنے 10-12 خط رکھے تھے، ایک خط اس کے ہاتھ میں تھا جسے وہ پڑھ رہی تھی۔ مجیب گاؤ تکیے سے ٹیک لگاتے نیم دراز تھا اور صاحب کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ صاحب نے خط پڑھنے کے بعد طے کر کے لفافے میں رکھا اور گہری سانس لی۔ آپ کی فین میل بہت بڑھ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب میں دلوں تک پہنچنے لگا ہوں۔ مجیب نے کہا، یہ خیال ہے بے حد تقویت بخش ہے میرے لیے کہ ملک کے گوشے گوشے میں موجود ایسے لوگ جنہوں نے کبھی میری تصویر تک نہیں دیکھی، میری زندگی اور صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی دعائیں تو یقیناً سچی ہی ہوں گی۔ جی ہاں، یہ تو ہے۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، دراصل میں کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ بتاؤں گی نہیں، شاید آپ کو اچھا نہ لگے۔ واہ، ایسی کیا بات ہے، اب تو بتانی پڑے گی۔ مجیب نے آگے بڑھ کر صاحب کے دونوں ہاتھ تھام لیے، وہ اب بھی ہچکچا رہی تھی۔ بتاؤ نا، مجیب نے اصرار کیا۔ غلط نہ سمجھے گا، مگر میرے خیال میں آپ کی فین میل اب بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ مجیب نے چونک کر صاحب کو دیکھا اور بہت غور سے دیکھا۔ وہ کیسے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ نسوانی خطوط کا تناسب بہت بڑھ گیا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑھتا تو نہیں، لیکن پڑھ بھی سکتا ہے، صاحب نے کہا، اس لیے کہ اب فین میل میں لو لیٹرز بھی آنے لگے ہیں۔ پگلی ہو گئی ہو تم؟ مجیب نے پیار سے اس کے رخسار پر چپت لگائی۔ لو لیٹرز میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ارے لوگ میری تحریر سے پیار کرتے ہیں، میرے وجود سے نہیں، انہیں میرے لکھنے کی طاقت پر محبت آتی ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ آپ اس محبت کی طاقت کو ٹھیک طور سے نہیں سمجھتے تو ایک ان دیکھے انسان کے لیے کسی کے دل میں ابھرتی ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایک محبت ہی تو ہے جس کے ہر روپ کو میں سمجھ لیتا ہوں۔ رہی بات لو لیٹر کی، تو تم بھی جانتی ہو کہ کچی عمر میں انسان، خاص طور پر لڑکیاں، کتنی محبت پرست ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ محبت کا ایک خزانہ ہوتا ہے ان کے پاس، کسی سے محبت نہ کر پائیں تو محبت سے ہی محبت کر بیٹھتی ہیں، اور وہ معصوم ہوتی ہیں، بے حد پاکیزہ اور معصوم۔ دیکھو نا، معصومیت تو قربت میں ہے، دوری میں تو صرف معصومیت ہے۔ آج جو معصوم لڑکی مجھ سے محبت کر رہی ہے، اس کے لیے میں بس ایک افسانوی کردار ہوں۔ آنے والے دنوں میں اسے حقیقی زندگی میں کسی سے محبت ہو جائے گی اور وہ عملی زندگی گزارنے لگے گی۔ لیکن ان میں سے کسی کی محبت اتنی گہری بھی ہو سکتی ہے کہ مرتے تک دم تک ختم نہ ہو، صاحب نے اعتراض کیا۔ تو وہ تو بہت عظیم محبت ہوئی نا، کوئی کسی سے نہ کبھی ملے نہ اسے دیکھ پائے، پھر بھی زندگی بھر اس سے محبت کرتا رہے، تو یہ تو محبت کی معراج ہوگی۔ اور آپ کو بھی کسی سے ایسی محبت ہو سکتی ہے؟ ہاں، بالکل ہو سکتی ہے، مجیب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر وہ اس محبت سے بالکل مختلف ہوگی جو مجھے تم سے ہے۔ لیکن آپ کو تو یوں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ مجیب چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا،
فرض کرو کوئی لڑکی مجھے ایسا خط لکھتی ہے کہ اس طرح محبت کا اظہار کرتی ہے جو میرے دل کو چھو لے، اس کے نتیجے میں مجھے اس سے محبت ہو سکتی ہے۔ مجھے تو میری کمزوری ہے، محبت تو میری کمزوری ہے، میں محبت کی نفی کبھی نہیں کر سکتا، محبت کو رد کرنا میرے بس کی بات نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ صاحب نے پوچھا۔ آپ براہ راست خط لکھنے والے فین کو پہلے خط کا جواب ضرور دیتے ہیں؟ میں جواب دوں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا، بتاؤں گا کہ وہ ایسا حال ہے جس کے سامنے مستقبل کا لمبا راستہ ہے، جوانی کی امنگیں ہیں اور زندگی کی نئی نویلی خوشیاں ہیں، اور میں وہ حال ہوں جس کے پیروں میں ماضی کے طویل اور بھاری زنجیریں ہیں، اور جس کے سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر زندگی کی منزل ہے، یعنی موت۔ میں اسے سمجھاؤں گا کہ میں اپنی تحریر میں جتنا خوبصورت، پرکشش اور جوان نظر آتا ہوں، حقیقت میں ویسا نہیں ہوں۔ پھر بھی اگر وہ مجھے دیکھے بغیر یوں ہی دور رہ کر مجھ سے محبت کرے تو یہ اس کا مجھ پر احسان ہوگا، میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ محبتیں تو مسافت کریں تو یہ اس کا مجھ پر احسان ہوگا، میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ محبتیں مسافر کو ہلکا اور سفر کو آسان کر دیتی ہیں۔ میں عمر بھر اپنی خوشیوں میں، دکھوں میں اور دعاؤں میں اسے یاد رکھوں گا۔ اور فرض کر لیں کوئی لڑکی اظہار محبت بھی کرتی ہے اور اپنا پتہ بھی نہیں دیتی، تو آپ کیا کریں گے؟ مجیب انور نے غور سے بیوی کو دیکھا، لیکن صاحب کے چہرے پر معصومیت تھی اور اس کے لہجے میں سادگی۔ وہ کوئی طنز نہیں کر رہی تھی۔ مجیب انور نے سر جھکایا اور ایک گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے سچ مچ اسے ایسا ہی خط لکھا تھا، ایک نامکمل خط۔ وہ ایک ایسی بے بس اور معصوم لڑکی کا خط تھا جو اظہار کو سستا پن سمجھتی تھی، مگر محبت کی شدت نے بے بس کر کے اسے خط لکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے خط لکھا تھا اور اسے نامکمل چھوڑ کر ایک نوٹ لکھا تھا، یہ اس خط کا پہلا حصہ ہے، دوسرا آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکیں گے۔ مجھے شاہکار ڈائجسٹ کے ذریعے ہاں یا نہیں کا اشارہ دیں کہ کوئی اور نہ سمجھ سکے۔ آپ ہاں کا اشارہ دیں گے تو میں خط کا دوسرا حصہ پوسٹ کر دوں گی، ورنہ نہیں۔ کہاں کھو گئے؟ صاحب نے کہا۔ مجیب بری طرح چونکا۔ کہیں نہیں، تمہارے مفروضے پر غور کر رہا تھا۔ یہ کتنا دور ارزگار ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، لیکن اگر ایسا ہو تو میں اس لڑکی کی عظمت کو سلام کروں گا جس کا تحفظ، ناموس کا احساس محبت سے کم طاقتور نہیں، کیونکہ ایسی لڑکی محبت سے مجبور ہو کر ہی خط لکھے گی، جھجک کر، سہم کر، اور اس کی محبت کو میں عظیم محبت سمجھوں گا، لڑکپن کی حماقت اور کچی عمر کا شاخسانہ نہیں۔ میرے دل میں بڑی قدر ہوگی اس کی، لیکن میں اشارتاً اسے جواب نہیں دوں گا۔ ہاں، میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اسے ہمیشہ سچی خوشیاں ملیں، اللہ اسے آبرومندانہ زندگی عطا فرمائے، بس اس کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ایسی کوئی لڑکی خود چل کر آپ کے پاس آ جائے۔ صاحب نے ایک اور مفروضہ گھڑا۔ آپ کے مجیب جھنجھلا گیا۔ کیا بات ہے؟ تم میرے کردار سے واقف ہو، جانتی ہو کہ میں کس فطرت کا آدمی ہوں۔ برا نہ مانے، کردار بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ پہلے درجے میں اللہ ترغیبات اور آزمائشوں سے آدمی کو یکسر محفوظ فرماتا ہے، دوسرے درجے میں ترغیبات اور آزمائشوں کے طوفان بلاخیز کے سامنے قدموں کے کردار کی استقامت عطا فرماتا ہے۔ انسان کو کردار پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کمزور لمحے میں کردار اور ایمان سب تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے۔ مجیب لرز کر رہ گیا۔ میں توبہ کر رہا ہوں، واقعی میں نے غلط بات کی، اللہ مجھے معاف کرے، اس نے کہا اور چند لمحے سوچتا رہا۔ لیکن اس صورت میں تمہاری یہ پریشانی بے سبب و استفسارات بلا وجواز ہے۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں پریشان نہیں ہوں۔ آپ لکھتے ہیں تو آپ کے وارثدار بھی ہوں گے، وہ آپ سے محبت بھی کریں گے، مجھے تو اس پر فخر ہوتا ہے۔ لوگوں کی دعاؤں میں آپ کی وجہ سے میں اور بچے بھی تو شامل ہوتے ہوں گے، اس احساس میں بڑی طمانینت ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن آنن فنن سو جانے والے مجیب کو اس رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک خلش اسے سستا رہی تھی۔ اس نے وہ خط بیوی کو کیوں نہیں دکھایا؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ خط اسے 4 دن پہلے ملا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس لفافے پر نظر پڑتے اسے غیر معمولی پن کا احساس ہونے لگا۔ اس نے لفافے کو پلٹ کر دیکھا، اس پر بھیجنے والے کا نام اور پتہ نہیں تھا، مگر یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ پھر بھی اس کی چھٹی حص مسلسل اسے ٹھوکا دے رہی تھی کہ یہ کوئی معمولی خط نہیں ہے۔ اس نے لفافہ چاک کر کے خط نکالا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ پہلی سطر سے اس کی جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی، اور جیسے جیسے اس کی نگاہ آگے بڑھتی گئی، اس پر ایک سحر سا طاری ہوتا گیا۔ وہ کوئی عام خط نہیں تھا، وہ تو ایک طوفانی محبت کا اظہار تھا۔ لفظوں کی روح بول رہی تھی کہ لکھنے والی بے بس ہے، مجبور ہے، لکھنا نہیں چاہتی، لیکن کوئی طاقت اس سے بے جبرا لکھوا رہی ہے۔ وہ اپنے لفظوں میں رو رہی تھی کہ آج میں بے وقت ہونے جا رہی ہوں، آج میں ایک عام اور حقیر لڑکی بن کر رہ جاؤں گی، اس لیے کہ محبت کا اظہار اس زمانے میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس سے ہلکے پن اور سستے پن کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، لیکن بہت مجبور ہو کر لکھ رہی ہوں۔ خط پڑھتے پڑھتے وہ محبت جیسے خط سے نکلی اور مجیب کے اندر سما گئی اور اس کی رگوں پہ دوڑنے لگی۔
عجیب حال ہو گیا اس کا، اور وہ لفظوں سے کھیلنے والا آدمی تھا، جانتا تھا کہ لفظ بے جان ہوتے ہیں۔ وہ بولنے لگی، حدت دینے لگی تو سمجھ لو کہ جذبوں کی آنچ پر پکائے گئے۔ خط پڑھنے کے بعد بھی دیر تک وہ اس کے سحر میں کھویا رہا۔ کیسی ندامت، کیسی بے بسی، کیسی عاجزی تھی اس خط میں، کیسی کیسی کیفیتیں تھیں۔ اس سے ان کی دیکھی لڑکی پہ بے تحاشا پیار آیا، مگر اس نے اس خط کو اپنی فین میل کی دراز میں خطوں کے درمیان کر کے رکھ دیا۔ صاحب کو بھی نہیں پڑھوایا، حالانکہ وہ اس کے نام پر آنے والا ہر خط پڑھتی تھی۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، میں تمہاری اس محبت کو اپنے اندر بہت سنبھال کر رکھوں گا گڑیا۔ ایسی محبتیں تو زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ تمہاری محبت مجھے طاقت اور سہارا دے گی، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ جو محبت لفظوں سے نکل کر وجود میں دوڑنے لگے، اسے کبھی کوئی بھول نہیں سکتا۔ اس نے وہ خط صاحب کو نہیں پڑھوایا، اسے ڈر تھا کہ خط کی شدت صاحب کو مجروح کر دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی وبائی اثر انداز ہو۔ محبت کے معاملے میں عورت بہت تنگ نظر آتی ہو، مگر اب وہ سوچ رہا تھا، خود کو ٹٹول رہا تھا، کیا واقعی بات اتنی ہی ہے، یا یوں ہے کہ اس بے حد خوبصورت محبت کو اس نے بے حد ذاتی اثاثہ سمجھ کر اپنے اندر چھپا لیا تھا، کیونکہ وہ اسے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس پہلو پر سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ 12 بجے صاحب نے چائے کی پیالی لا کر میز پر رکھی۔ لکھتے لکھتے مجیب کو احساس ہوا کہ چائے کی پیالی رکھنے کے بعد بھی صاحب وہیں کھڑی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر صاحب کو دیکھا، کیا بات ہے؟ آج ریحانہ کی مہندی ہے، صاحب نے کہا۔ اوہو، مجھے تو یاد ہی نہیں، اتنا قریبی رشتہ ہے، وہاں تو جانا ہی ہے۔ تو چلے نا، کہانی ابھی شروع کی ہے، ڈسٹرب تو نہیں ہوں گے؟ وہ تو ٹھیک ہے، مجیب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن تم چلی جاؤ بچوں کو لے کر، یہ تو خالص نسوانی تقریب ہوتی ہے، میں کیا کروں گا جا کر؟ ارے مرد بھی جاتے ہیں مہندی میں، سب سے زیادہ ہنگامہ تو لڑکے ہی کرتے ہیں، میں لڑکا تو نہیں ہوں۔ مجیب نے ہنستے ہوئے کہا، تم چلی جانا، ٹھیک ہے، میں 4 بجے چلی جاؤں گی۔ صاحب بولی، آپ چائے پی لیں۔ مجیب کہانی میں کھو گیا۔ درمیانی میں وہ کھانے کے لیے اٹھا تو صاحب بچوں کو تیار کرنے میں مصروف تھی۔ 4 بجے صاحب نے چائے کا تھرموس میز پر رکھا۔ تھرموس بھر دیا ہے، پیالی رکھ دی ہے، اب میں جاؤں؟ مجیب کو اس پر پیار آ گیا۔ جاؤ، گیٹ سے ہی ٹیکسی لے لینا، آپ فکر نہ کریں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر بھی مجیب نے اسے جاتے دیکھا تو اسے اس پر ترس آنے لگا۔ صاحب کے کندھے پر بیگ تھا جس میں اس کے اور بچوں کے کپڑے تھے جو انہیں تقریب میں پہننا تھے۔ ضرورت کی اور چیزیں بھی ہوں گی۔ دوسرے ہاتھ میں اس کا ہینڈ بیگ تھا۔ پھر تینوں بچے ایسے کہیں جانا آسان تو نہیں تھا۔ اچھا، جا رہی ہو، اپنا خیال رکھیے گا، صاحب نے کہا۔ ہمیشہ شرمندگی ہوتی ہے مجھے اس طرح اکیلے بھیج دیتا ہوں تمہیں۔ کوئی ضرورت نہیں شرمندگی کی، مجھے آپ کے مزاج کا پتہ ہے۔ میں چاہتی بھی نہیں کہ آپ کو کوفت ہو، اور اکیلے جانے میں مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ یہاں گیٹ سے ٹیکسی لوں گی اور وہاں گھر کے سامنے اتروں گی۔ مجھے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم بہت اچھی بیوی ہو صاحب، اس نے زیر لب کہا۔ پھر بلند آواز میں بولا، اچھا خدا حافظ۔ وہ صاحب سے کہنا چاہتا تھا کہ رات کو ہر قیمت پر واپس آ جائے، لیکن یہ کمزوری کا اظہار تھا جو اسے پسند نہیں تھا۔ صاحب اور بچوں کے جانے کے بعد گھر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا کہ اس کا دل گھبرانے لگا۔ لکھنے کا انہماک قائم ہونے بھی خاصی دیر لگ گئی، مگر بالآخر وہ لکھنے میں منہمک ہو گیا۔